بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ بڑا اہم دن ہے آج اور بڑی خبریں ہیں گرما گرم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی۔ ایک تو آپ کو یہ بتا دیں کہ سہیل آفریدی ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اور ایم پی ایز بھی آ رہے ہیں، پارٹی کے ورکرز بھی آ رہے ہیں۔ آج بھرپور انداز میں اسی طرح وہاں پر ایک عوامی اسمبلی لگائی جائے گی، میلہ لگایا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج پولیس کیا کرتی ہے۔ جو قریبی ذرائع ہیں ان کے وزیر اعلیٰ صاحب کے، ان کے مطابق ان کا کوئی پلان نہیں تھا آج یہاں پر آنے کا، لیکن جو منگل والے دن رویہ اختیار کیا گیا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں پارٹی کے اندر سے بڑا دباؤ ہے ریزسٹنس کا۔ تو اس لیے اب آج ضرور آئیں گے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ کے پی کے وزیر اعلیٰ، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ راستے بلاک ہیں، پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، لیکن جو صورتحال ڈیولپ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ جو تحریک انصاف کی انٹرنل پالیٹکس ہے، کل جو اجلاس ہوئے اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک فیصلہ کہ جس میں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا گیا سینیٹر قومی اسمبلی میں۔ تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ جس طریقے سے بیکنگ کرنی چاہیے ان دو رہنماؤں کی، ابھی تک وہ اس طرح نہیں کر پائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ کمپرومائز ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی توہین ہے، یا وہ عمران خان کو ڈیفائی کر رہے ہیں، یا جو اس وقت طلال چودھری اور مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی پالیسیوں سے ہٹ گئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ ذرا اس پہ انالائز کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے۔ لیکن کل علی ظفر صاحب نے جو سینٹ کے اراکین کے نام بھیجے کمیٹی کے لیے، جو ایک بنانے کا فیصلہ کیا تھا، رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ میں لے جاؤں گا سینیٹرز کو اور قومی اسمبلی کے ممبران کو، اور پی ٹی آئی نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ جب اس میں نام دینے کی باری تھی تو سینٹ میں وہ نام علی ظفر صاحب نے بھیج دیے۔ میں نے اپنے طور پر جب کچھ ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، جو تحریک انصاف کے قائد نے، جن کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا ہے اور مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے، اور پی ٹی آئی کو ہدایت کی ہے کہ وہ مکمل طور پر ان کو سپورٹ کریں، ان کی ایفرٹس کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کے کچھ سبارڈینیٹ ہو گئے ہیں، لیکن سیاسی فیصلوں میں اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کو فوقیت دی گئی اور کہا گیا کہ ان کے فیصلوں کو پی ٹی آئی مانے گی، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ تو اس سے یہ بات بالکل ایک واضح ہوتی ہے کہ جو علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، اور اسی طرح کی صورتحال بتائی جاتی ہے قومی اسمبلی میں بھی، کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو اراکین اسمبلی ہیں، وہ زیادہ تر جو گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو میں غالباً یہ ایک تاثر آتا ہے کہ شاید وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اس ساری صورتحال سے۔ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، یہ جیسے میں نے کہا کمپرومائز ہو گئے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے۔ یہ اب ہماری کوشش ہے کہ کچھ لوگوں سے اگر رابطہ ہو جائے، ان سے بات چیت ہو جائے تو ان سے کی جائے۔ لیکن ایک بات تمام پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر مسئلہ عمران خان صاحب کا ہے، ان کی رہائی کا ہے، ان کی جو اس وقت کیسز نہ لگنے کا ہے، یا ان کو اڈیالہ سے کسی اور جیل ٹرانسفر کرنے کا ہے، تو وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور پارٹی جو ہے وہ مکمل ریزسٹ کرے گی۔ آج اڈیالہ جیل کی طرف سے یہ ایک بیان میڈیا کو دیا گیا کہ جی کوئی کہیں شفٹ نہیں کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، اور ان کو تمام ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے یہ سارے بیانات، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے یہ، اور اگر کسی نے عمران خان کو یہاں سے موو کرنا ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل بیچارے کی کیا اوقات ہے، اس سے کون پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہ تو ابھی کیونکہ ملبہ ڈالنا ہے اس پر، اور کہا ملاقات نہیں ہونے دینی فیملی کی، سی ایم کی اور وکلاء کی، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ کا فیصلہ ہے۔ ادروائز اس بیچارے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے حقیقت میں دیکھا جائے۔ کوئی ان سے، میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے ان سے بات کرنا بھی گوارا کی ہو، لیکن بہرحال ایک بیان انہوں نے دلوایا کہ جی وہ عمران خان صاحب کی یہاں پر بڑی سہولیات ہیں اور کیئر کی جا رہی ہے، اور ان کو کہیں شفٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ سب ایک بیانات کی حد تک ہیں، اصل معاملہ پی ٹی آئی کا انٹرنل ہے۔ جس دن پی ٹی آئی پوری طرح انہوں نے اپنا وزن علامہ راجہ ناصر عباس اور
محمود خان اچکزئی کے پلڑے میں ڈال دیا، ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گیا، جو کہ عمران خان کی خواہش ہے۔ لیکن اس حوالے سے میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، وہ بہت کلیئر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کریں گے، ہم پر یہ پابندی ہے سیاسی طور پر کہ ہم نے اس کو ماننا ہے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے اس فیصلے کے، کیونکہ وہ اختیار عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو دیا ہے، ان دونوں حضرات کو دیا ہے۔ تو کل شاہد خٹک سے بھی ملاقات ہوئی، حوصلے بڑے بلند، ایک ملا لگا ہوا تھا ان کے کمرے میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں اڈیالہ اب جب میری حالت جو بھی ہے، لیکن میں وہاں پر پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور عمران خان کے لیے ہمیں اگر اپنی جان بھی دینی پڑی تو ہم دے دیں گے۔ باقی دوسری خبریں آ رہی ہیں، مولانا ناصر مدنی بڑے ایک مرنج شخصیت ہیں، اور بڑے ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، اور حکومت کو انہوں نے پچھلے خاصے عرصے سے وہ بنایا ہوا ہے، ان کی جو حکومت کی جو ناکامیاں ہیں اس پر وہ بات کرتے ہیں، اور وہ ساری وہ صورتحال ہے۔ لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا لاہور سے، کس جرم میں گرفتار کیا گیا یہ نہیں پتا، کہاں لے کے جایا جائے گا یہ بھی نہیں پتا۔ اچھا، آج شہر میں ایک اور اسپیکولیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ ہے، ISI کے سابق سربراہ، اور جنرل فیض کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو سزا سنا دی گئی ہے، 14 سال قید بمشقت اور کورٹ مارشل ان کا۔ تو اب یہ بتایا گیا تھا کہ ان پر کرپشن کے بھی چارجز ہیں، پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ جو مئی میں جو واقعات ہوئے تھے، جو جلاؤ گھراؤ کے واقعات تھے، اس میں بھی ان پر الزام تھا۔ ان کا کیس کن بنیادوں پر ڈیسائیڈ ہوا ہے، ان کے کیا آرگومنٹس تھے، اس حوالے تو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ فوج کی اندرونی کارروائی تھی۔ اب یہ فیصلہ کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی اپیل ہوگا، سپریم کورٹ میں بھی، تو اس کی جو چیزیں ہیں وہ نکلیں گی تو اندازہ ہوگا۔ لیکن اب یہ ایک نئی صورتحال ہے، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں عمران خان صاحب پر، اس کی بنیاد پر کیس ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تھا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے، لیکن اب کیا وہ گواہ بنتے ہیں وعدہ معاف یا نہیں، یہ اب ساری چیزیں ایک نئے یہ طرف جا رہی ہیں۔ بٹ امپورٹنٹ ڈیسیژن کہ فیض حمید کا فیصلہ ہو گیا، کورٹ مارشل ان کا ہوا، اور 14 سال قید بامشقت ان کو ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ سزا سنائی گئی ہے، اور جیسے جیسے تفصیلات آئیں گی پھر ہم اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ بہت سارے جو صحافی ہیں وہ پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ زاہد گشکوری ایک ایسے رپورٹر ہیں جن کا حکومت کے ساتھ بڑا تعلق ہے، انویسٹیگیٹو بھی ہیں، شریف آدمی ہے، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی حکومت کے ترجمان ہیں، لیکن ان کا ہی ہیز گڈ کنیکشن، دس از واٹ آئی مین ٹو سے، کہ ان کے پاس سٹوری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ خبر آج دی ہے کہ آج ایک بڑا فیصلہ متوقع ہے، اور وہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا گیا تھا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا جب فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اور بھی اس حوالے سے بہت کچھ آگے ہو سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہاسپٹل میں تھے، وہ ان کو ڈسچارج کر دیا گیا، وہ اڈیالہ جیل واپس چلے گئے۔ رانا ثناء اللہ نے جو آفر کی تھی PTI کو کہ کمیٹی بنا دیں اور میں تمام سینیٹرز کو لے جاتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں ان کو بڑی سہولیات مل رہی ہیں، وہ اپنی اس آفر سے بیک آؤٹ کر گئے۔ اس سے یہ ایک دفعہ اور یہ ایویڈنس آیا کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وفاقی حکومت کے خلاف۔ اب یا تو یہ مریم نواز صاحبہ کے پاس اختیار ہے یا کسی اور کے پاس اختیار عمران خان صاحب سے ملاقات کا، اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی بے بس نظر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی اور MPs ابھی پہنچنے والے ہیں اڈیالہ جیل، تو انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے، اور جو بھی صورتحال ہو تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔